ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں اس گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ ال کی آیت 17 تا 18 نازل ہوئی۔ ترجمہ: سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لیں، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلائیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ میں باتا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی۔ ترجمہ: چخ تو بڑا معزز مکروم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزازانی میں آگے آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، یہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ کہاں ہے تمہارا دوست جو شیر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری شان میں نازیبا شاعر کہے ہیں اور سورہ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپسی لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے یہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلامی دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اسی لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بددعا فرمائی، اے اللہ، ان پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر فرما دے۔ عتبہ یہ بددعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔
راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم میری مدد کرو، میں محمد کی بددعا کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا ہوں، اسی لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا ہوا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔